وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زین العابدین کو بھی قتل کر ڈالے۔ تو حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ ہی جائے گا۔ ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں شہر والوں کو جمع کر ڈالا اور منبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگا، اس خدا کی حمد و ستائش کہ جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کر دیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ اس اجتماع پر مشہور محب اہل بیت حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی، جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر چپ نہ رہا گیا۔ فرتے غضب میں وہ کانپنے لگے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، ابن زیاد کو للکارا انہوں نے اور کہنے لگے، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا جان سچے تھے۔ ابن زیاد اس جواب سے تل ملا اٹھا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس اندھے بڈھے کا بھی سر تن سے جدا کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جانثاروں کی تعداد میں ایک اور شہید کا اضافہ ہو گیا۔ طبری میں اس کا بیان ہے، صفحہ نمبر 284 میں۔ ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا جائے، اس کے بعد دروازۂ محل آویزاں کر دیا جائے۔ تاریخ طبری میں یہ بیان ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن زیاد نے کوفہ میں امام حسین کے سر مبارک کی تشہیر کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء اکرام اور کے سروں اور اسیران اہل بیت کو زہر بن قیس، ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابو نسیان ازدی کے ہمراہ سمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید